मैं उस नस्ल से आ रहा हूँ। मेरे घर में 3 हाफिज कुरान है और 4 आलिम है। एक मेरी बच्ची हाफिज कुरान है और 3 आलिम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं WG मीडिया। नाजरीन, आज हम जिस इलाके के अंदर मौजूद हैं कि इसकी तारीख 350 साल की मिलती है। जो वो तारीख 350 साल की है वो तकरीबन कंफर्म है, क्योंकि ये जो मस्जिद है वो मस्जिद भी आपको दिखाएंगे। उस मस्जिद के अंदर औरंगजेब आलमगीर के सपा सालार गाजी असद खान के बजात खुद दस्तखत हैं और ऊपर तारीख लिखी हुई है। और मेरे पीछे एक कुआं आपको नजर आ रहा है। इस कुएं की एक बड़ी तावील तारीख है कि यहाँ से औरतें पानी भरा करती थी और ये जो है इलाका सपा सालारों की गुजरगाह था। जिस इलाके के अंदर हम मौजूद हैं ये इलाका किचियां कहलाता है। अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी से सफ़र करते हैं यहाँ तक आने के लिए तो आप पहुँचते हैं तलागंग। तलागंग तक जो है वो 140 किलोमीटर का सफ़र है और आप फिर सरगोदा रोड पे आएंगे। तलागंग से ये 18 किलोमीटर है खिचियां गांव। पिंडी इस्लामाबाद से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको तकरीबन जो है वो 160 किलोमीटर 160 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। अगर आप खुशाब की तरफ से खिचियां की तरफ आते हैं तो ये जो खिचियां इलाका है ये खुशाब से सरगोदा रोड पे 80 किलोमीटर के सफर पर है। तो इस इलाके की जो तारीख मिलती है इसमें 350 साल पहले जब वो गाजी औरंगजेब आलमगीर का सपा सालार गाजी असद खान यहाँ गुजर रहे थे तो ये जो पीछे कुआं नजर आ रहा है मेरे पीछे, तो यहाँ से औरतें पानी भर के जा रही थी, वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। तो उन्होंने बड़ी हैरानगी का इजहार किया कि ये लोग हैं और ये दौर है हिंदुस्तान और यहाँ से कहाँ हाफिज कुरान आ गई। मसलन तारीख इस इतिया की तारीख ये कहती है ये 350 साल पहले की है कि जिस वक्त यहाँ पे जो है वो औरतें माएँ बहनें पानी पढ़ने वाली हाफिज कुरान थी। और उस 350 साल से लेकर अब तक हर घर के अंदर हर बच्ची हर बेटा हर वाले जो है वो हाफिज कुरान है। तो नाजरीन चलते हैं उनसे इंटरव्यू भी करते हैं। तो इससे पहले मेरी जो तारीखी मस्जिद है जो गाजी असद खान ने बनवाई थी औरंगजेब आलमगीर के कहने पे, वो मेरी वीडियो बनी है। मैं इस वीडियो के आखिर में उसका ऑप्शन दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। नाजरीन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। आइए आगे चलते। ये है जी खिचिया गांव की शाही जामा मस्जिद, जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया था कि औरंगज़ेब आलमगीर के हुक्म पे इस मस्जिद को कायम किया गया 350 साल पहले। तो मस्जिद दिखाने का आज हमारा मकसद नहीं है। आज जो हमारा इस वीडियो का उन्वान था वो ये था कि इस इलाके के अंदर हर घर में हाफ़िज़ कुरान मौजूद हैं। तो दूसरा हमारा ये उन्वान था कि इस जितनी भी मस्जिदें हैं, क्योंकि ये पुरानी मस्जिद है, इसके अलावा जितनी भी मस्जिदें बनी हैं उसके अंदर जो आइमा हज़रात हैं या ख़तीब हज़रात हैं, ये जो खादिम हैं वो फ़ी सबीलिल्लाह अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, किसी किस्म का कोई वजीफ़ा नहीं ले रहे। तो बहरहाल इस मस्जिद की अगर आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है तो मैं इस वीडियो के आखिर में उसका ऑप्शन दे दूँगा, आप वो वीडियो देख सकेंगे। तो आज जो है हमने सिर्फ आइमा हज़रात से इंटरव्यू करना है, उनसे पूछना है। तो हमारे साथ अभी मौजूद होंगे कारी खालिद महमूद साहब जो इस शाही मस्जिद के इमाम भी हैं और ख़तीब भी हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। पीर साहब, आपको कितना अरसा हो गया इसमें इमामत करके इस मस्जिद? जी, इसमें कम अज कम भी ये हमारे दादा जान हजरत मियाँ हाफिज मोहम्मद साहब, उन्होंने कम अज कम यहाँ पर 100 साल गुजारे। उनकी वफात के बाद हमारे पीर साहब किबला वाले साहब हजरत पीर हबीब बख्श साहब, उन्होंने ये जगह संभाली। अब उनको भी यहाँ पर कम अज कम 60 साल हो चुके हैं। वो जब इधर उधर जाते हैं तो उनकी जगह पर मैं आ जाता हूँ, यानी नायब के तौर पर। तो अब उनकी पिराना साली है, वो चूंकि कुछ कमजोर हो गए हैं, वो नमाज नहीं पढ़ा सकते, इमामत नहीं कर सकते, तो मैं इमामत करता हूँ। अब मुझे भी कम अज कम 15 से 20 साल हो चुके हैं यहाँ पर इमामत करते हुए।
پیر صاحب آپ تو جس مسجد کے امام ہیں، جو اورنگزیب عالمگیر تھا یا ان کا سپا سالار تھا، وہ تو بڑے سخی لوگ تھے، ان سے کوئی مانگتا جیسا کہ مسجد کے بارے میں کسی نے سوال کیا، انہوں نے مسجد بنوا دی، انہوں نے قبرستان کا سوال کیا، انہوں نے زمینیں دے دی، تو آپ تو ایک شاہی مسجد کے امام ہیں، پھر تو آپ کی تو ڈالروں میں تنخواہ ہوگی۔ اچھا، جو ہمارے آبا و اجداد ہیں نا، جن کی توسط سے یہ مسجد قائم ہوئی ہے، حافظ نور الدین مخدوم سے، اس وقت جب اسد خان غازی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ جو کچھ مانگنا چاہے مانگیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ مسجد بنا دیں، قبرستان کی جگہ دے دیں، تاکہ یہاں پر لوگ اللہ اللہ کریں، عبادت کریں۔ انہوں نے کہا اور کچھ، انہوں نے کہا کہ ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگے۔ تو یہ روایت وہاں سے چلی ہے جو آج تک قائم و دائم ہے۔ مقصد آپ تھوڑی وضاحت کر دیں تاکہ ہمارے سننے والے ناظرین کو پتہ چلے کہ آپ کی یہاں کتنی تنخواہ ہے۔ نہیں، یہاں پر ہماری کوئی تنخواہ نہیں، ہم اسی چیز کو سامنے رکھ کر چلے آ رہے ہیں۔ مثلاً آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غازی اسد خان اور 350 سال سے جو روایت چلی آ رہی فی سبیل اللہ وہی ہے، وہ ہم نے توڑی نہیں ہے، وہ توڑی نہیں۔ چاہے امامت ہو، خطابت ہو، مسجد کی خادمیت ہو، یا بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو۔ میرے پاس کم از کم اس گاؤں کے جتنے بھی بچے ہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ بعض ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے قرآن پاک میرے پاس پڑھا ہے یا میرے والد صاحب کے پاس پڑھا ہے، لیکن ہم نے ان سے آج تک وہ جو دیتے ہیں نا، وہ ختم کے بعد کپڑے وغیرہ دیتے ہیں، وہ بھی ہم نے نہیں لیے۔ یہ مسجد ہے جی، مسجد سیدہ جناب زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس مسجد کے امام ہیں قاری حسین احمد صاحب، تو ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے کتنی تنخواہ لے رہے ہیں۔ میں بڑی جگہ پہ جاتا ہوں انٹرویو کے لیے، بڑی بڑی تاریخی مقامات پہ جاؤں، لیکن جتنی مضبوط تاریخ ہے اس کھچیاں گاؤں کی ہے شاید مجھے کہیں نہیں ملی۔ آپ یہاں لازمی بات ہے ایک بادشاہی علاقہ ہے اور انہوں نے بنیاد رکھی، تو آپ کی تو تنخواہ پہ ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ جی بس تنخواہ اللہ کا احسان ہے جی، لاکھ لاکھ شکر، بس ہم اس کے فضل پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ہاں تو کتنی کوئی 20 25 30 40 ہزار کتنی تنخواہ ہے یہاں؟ جی، بس یہ آپ سمجھیں کہ 20 روپے بھی نہیں، ہزاروں کی بات تو ہے نہیں۔ ہمارے اب بزرگ جو ہیں جی، پیر حبیب بخش صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، ان کو یہاں شاہی مسجد میں اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے 50 سال ہو، ٹھیک ہے، تو 50 سال سے وہ فری خدمت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں انہوں نے تعلیم ہی یہی دی ہے کہ بس آپ نے کچھ بھی نہیں دینا۔ یہ ہے جی مرکزی مسجد حسنین معاویہ، پرانی مسجد تو وہی ہے، شاہی مسجد ہے، تو یہ جو ہے 2 نئی مسجدیں ہیں جس میں جیسا کہ جناب سیدہ زہرا اور مسجد حسنین معاویہ، تو مسجد حسنین معاویہ کے جو امام ہیں وہ قاری محمد زاہد صاحب ہیں، تو ہم ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ قاری زاہد محمود صاحب بتائیے گا کہ آپ بھی فی سبیل اللہ مسجد کے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ بالکل خادم بھی، اور بحیثیت انسان ہونے کے میرے تو بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے یہ کام ہم سے لے رہا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ مسجد خادم بھی ہے۔ اچھا، یہ مسجد خادم ہے جو غازی اورنگزیب عالمگیر کے سپہ سالار غازی اسد خان نے بنائی تھی۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، یعنی ان کے جذبات کو دیکھیں کہ معذور ہے، یہ بول بھی نہیں سکتے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں اس مسجد کی خدمت کر رہا ہوں، اس مسجد کے خادم ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے ہیں جی، اللہ پاک ان کو ملک زوار حسین صاحب، یہ نمبردار ہیں کھچیاں گاؤں کے، اور یہ نسل در نسل جو ہے نمبرداری ان کے گھر میں چلی آ رہی ہے۔ تو آج جو ہمارا عنوان ہے جس پہ آج ہم انٹرویو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو علاقہ کھچیاں ہیں اس کے اندر ایک تو 350 سال اس کی جو تاریخ ملتی ہے، بڑی مضبوط تاریخ ملتی ہے۔ اس وقت سے گھروں میں عورتیں بھی حافظ قرآن ہوا کرتی تھی، ابھی بھی ہر گھر کے اندر مرد و عورت حافظ قرآن ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ
کہ نسل در نسل یہاں پہ امام، خطیب، مؤذن، خادم جو ہے وہ فی سبیل اللہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ نمبردار صاحب، اس علاقہ کھجیہ میں جو ہے وہ ہر گھر میں کہتے ہیں حافظ قرآن ہے بچے، نسل در نسل، عورتوں کے اندر بھی۔ آپ کو نمبردار ہے، آپ کو یہ وراثت میں نمبرداری ملی ہے، جی تو آپ کے والدین نے یا آپ نے بچوں کو ڈاکٹر بنایا ہوگا، انجینئر بنایا ہوگا، تو آپ کو اس طرح حفظ کی طرف تو نہیں اپنی اولاد کو لایا ہوگا، کیا ان کی صورتحال ہے؟ جناب ماشاء اللہ آپ نے سوال اچھا کیا ہے کہ ہماری تاریخ ہے، بزرگوں کا ہمارا دیہاتی ماحول بھی ہے، کہاوت بھی ہے کہ جس جگہ سے دریا گزر جاتے ہیں اس جگہ پر صبر رہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہماری پہچان ہی قرآن ہے، ہمارے گاؤں کی 350 سال ہو چکے ہیں، میں اس نسل سے آ رہا ہوں، اور یہ عہدہ بھی مجھے اللہ پاک نے وہی دیے ہوئے ہے، ابھی تک ہماری نسل پر آ رہا ہے۔ اس لیے جو آپ نے بات کی ہے نا کہ آپ کے ڈاکٹر ہوں گے یا کو کچھ ہوں گے، ہماری یہ کٹی میں ہے، قرآن پاک جو ہے نا کٹی پا دیتے ہیں، فلانا یہ کام اچھا آدمی کرتا ہے، تو ہمارے یہ کٹی بزرگوں کی ہے کہ ہماری دنیا کے سب کچھ قرآن پاک سب سے اچھا ہے بھی اچھا، اور یہاں بھی ہے، جس بھی ہے اللہ کے رسول اور قرآن ہی ہے۔ ہمارے دل میں بھی یہی محبت ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں نے بھی کوشش یہ کی ہے کہ میں اولاد کو قرآن پاک کے سر کراؤں کہ میری آنے والی نسلیں بھی یہ کہیں کہ واقعہ 10 نسل چل رہا اتنے کی پہچان ہوتی ہے۔ نمبردار صاحب، کوشش بھی صرف کی ہے یا پڑھایا بھی ہے یا رہ میں گیا؟ جی ماشاء اللہ بالکل پڑھایا ہے، میرے گھر میں 3 حافظ قرآن ہیں اور 4 عالم ہیں، اور میرے بھانجے اور بھتیجے جو ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ یہ میرے گھر کے بچے ہیں وہ 3 حافظ قرآن ہیں اور 4 عالم ہیں۔ ایک میری بچی حافظ قرآن ہے اور عالم بھی ہے، اور 3 جڑیاں صرف عالم ہیں۔